ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے خواجہ سراؤں یا تیسری جنس کے حوالے سے. ان کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بشرا صاحبہ ہیں، لائن ڈراپ ہو گئی ہے، حیدرآباد سے ان کی کال تھی. سروے ہو رہا ہے چاچڑ صاحب یا ہو چکا؟ نہیں، ابھی تک پروسیس میں ہے، اور ایک رف ایسٹیمیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دے آر اراؤنڈ 16,000 ان سندھ پروونس میں بات کر رہا ہوں. 16,000 تو 16,000. تو اس میں میں نے جیسے آلریڈی میں نے بتایا وقفے سے پہلے کہ تقریباً جو ہے سارے ہم نے ڈسٹرکٹ آفیسرس کو بولا ہوا ہے، اور ان کو پروفارما جو ہم نے دیا ہے سارے ان کا مطلب ایون ان کے فادر کے بارے میں بھی، اس میں بھی تو ٹریس دیئر فیملی روٹس آلسو. تو وہ یعنی ساری چیزیں پروفارما میں آ جائیں گی رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ. تو کوئی کرائیٹیریا ہے کہ یہ ہے یہ نہیں ہے؟ وہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ ہر کوئی رجسٹر نہیں کر سکتے نا مثلا. جی ایگزیکٹلی. وہ کیا ہے؟ وہ کرائیٹیریا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ خود آ کے مطلب وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ کرائیٹیریا ہے. میڈیکل ٹیسٹ کا ابھی تک یہ جو ہمیں یعنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پتہ چلا کہ دے آر ڈسکریجنگ اٹ، اور کوئی نہیں آ رہا، ان کو سب کو پتہ بھی ہے. تو وی آر رجسٹرنگ دیم، اور ہمارے پاس ابھی تک یعنی تقریباً 23 ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں 3,500 اراؤنڈ 500. اور سب سے زیادہ میکسیمم ہمارے پاس آیا ہے کراچی سے فگر آیا ہے، تو وہ میرے پاس ہے. اچھا، جو رجسٹر ہو جائیں گے ان کو کوئی فائدہ ہے؟ جی ہاں، بالکل فائدہ ہے. ہم ایک تو ہم نے کہا تھا کہ 2% ان کو جابز میں کوٹا دیا جائے، جو کہ یہ آبجیکٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ 2% کوٹا دیا جائے. دوسرا جو ہے ان کو جو بھی ہمارے پاس رجسٹر ہوں گے تو وی ول فائٹ فار دیئر جو لا انہیریٹنس رائٹس ہیں اس کے لیے. الیکشن اتھارٹی نے ہمیں مطلب کہا ہوا ہے، تو ان کو بھی ہم کریں گے، کیونکہ ہم ان کو ووٹنگ رائٹس بھی دلوانا چاہتے ہیں. یعنی ان کا ہم وہ وائس بننا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. ابھی 3,000 ہم جمع کر چکے ہیں. I want to add something. جہاں تک فیسلٹیز کی بات رہی تو میں نے کورٹ میں آئی کارڈز پیش کیے تھے ٹرانسجینڈر کے، اس پہ وومن لکھا ہوا ہے. وومن کا آئی کارڈ بنوا کر ہم لوگ اپنی ریزرو سیٹس لے سکتے ہیں. ہم فیسلٹیز وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں فیسلٹیز نہیں چاہیے. جہاں تک کوٹا سسٹم کی بات ہے، آرمڈ بچوں، ہمیں اپنے رائٹ چاہیے. وی آر ٹرانسجینڈر، ہمیں بس مین اسٹریم پر آنا ہے. وی آر مارجنل کمیونٹی رائٹ. وہ تو آپ خود ہی آئیں گے نا. تو ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں، آپ شناختی کارڈ ہی نہیں دیں گے تو حکومت تو زیادہ زیادہ یہی مدد کر سکتی ہے. حکومت کیا مدد کر؟ حکومت مدد نہیں کری، اس نے تماشا بنایا ہے. یہاں پہ اتنے فارم میں یہ بات بولوں، تماشا بنایا. کس بات کا؟ مرد اور عورت ٹیسٹ کیوں نہیں ہے؟ ٹیسٹ رکھیں. آپ ٹیسٹ میں اٹکے ہوئے، باقی چیزیں بھی تو ہیں نا، ان کے بارے میں بات کریں. جب شناختی کارڈ آپ کو نہیں آئے گا تو آپ آگے کیا کرو گے؟ اور جہاں تک کوٹا سسٹم کی بات ہے تو آرمڈ آفیسر جو ہوتے ہیں، جو ان کے بچوں کا کوٹا سسٹم ہے، ان کے لیے بھی تو فیسلٹیز ہے. ایک کوٹے 2% کوٹا سسٹم کے لیے کوئی اپنا کو ٹرانسجینڈر بولے گا؟ اچھا، بشرا صاحبہ ہیں حیدرآباد سے. جناب جی، میری یہ جو ابھی موصوف فرما رہے تھے کہ پیرنٹس کا نام شامل کیا جائے، تو اکثر پیرنٹس تو یہ نہیں شو کرنا چاہتے کہ ان کا نام بھی شامل کیا جائے. وہ ان کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، لاول شو پہ جاتے ہیں. صحیح تو بات ان کے بارے میں کی کہنا ہے؟ صحیح بات ہے. ہاں، یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے کہ کسی بھی گھر میں اگر کوئی اس طرح کا ہو تو وہ لا تعلقی کا فوراً اعلان کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو آپ ان پہ ایڈیشنل برڈن ڈال رہے ہیں کہ پیرنٹس کا بھی ڈیٹا ہونا چاہیے. کیا ہے اس میں؟ ہمیں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مطلب سماجی جو حساسیت ہے اس کا خیال ہے آپ کو؟ بالکل خیال ہے. یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انہیریٹنس کا ان کا یعنی وہ کیا جائے، یعنی رائٹس دیے جائیں. تو اس کے لیے ہم جو ہیں پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ان کے فیملی روٹس جو ہیں وہ ان کی ٹریس کریں. تو بھی ہم نے ڈی اوز کو ہم نے تبھی لیٹر لکھا ہے، ہمارے پاس ریٹن لیٹر ہے موجود ہے کہ ہم نے ان کو بولا ہے کہ آپ ان کے فیملی روٹس کریں، فیملی روٹس جو ٹریس کریں. کیوں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان فیملی میں کتنے ممبرز کیا ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا، پھر ہم فردر فائٹ کریں. وی آر فائٹنگ فار دیئر رائٹس. یہ تو سیٹسفائی نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ دے آر مارجنل کمیونٹی. اب وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے جو کالر نے کہا تھا، لیکن ہم وہ کر رہے ہیں. ان کو جب یہ باقاعدہ فیملی ٹریس ان کی ہو جائے گی، پھر وی ول فائٹ کہ ان کا جو ہے یعنی ان کو اس میں حصہ دیا جائے. دے آر ہیومن بینگز. اچھا سارا، آپ نے کہا ہے کہ آپ کو پروفیشنل ٹریننگ دی جائے. آپ نے جو درخواست دی ہے کورٹ میں، نرسنگ ہے، بوتیک ہے، بیوٹیشین کورس ہے، ہیلتھ ورکر وغیرہ. ایجوکیشن بنیادی چیز ہے ان تمام پروفیشنز کے لیے. تو ایجوکیشن کا کیا ہوگا؟ ایجوکیشن کا شاید آپ نے پڑھا ڈائریکشن جو سپریم کورٹ کی تھی، اس میں تھا کہ فری ایجوکیشن اینڈ فری میڈیکل سروسز فار ٹرانسجینڈر. جو کہ میڈیکل سروس تو پورا ہوا نہیں. ابھی آپ کو پتا ہوگا ثانیہ بلوچ کے بارے ہم نے کیمپ لگایا تھا پریس کلب میں، تو اس کی فی الحال کوئی مدد نہیں ہوئی. تو فری میڈیکل کچھ بھی اچھا کام نہیں ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں، لیکن اس معاملے میں سوری ان کی بات کو کاٹوں گا
کہ اس کا جو آپ بتا رہے ہیں ان کو بلڈ کینسر ہے نا، تو اس میں ہمارے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے، وہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے، اور وہاں پر جو ہے 8.5 لاکھ تو وہ انہوں نے بولا ہے وہ آخان والوں نے کیا ہے، گورنمنٹ نے نہیں کیا. اچھا، مطلب آپ مایوس ہیں، آپ مایوس ہیں، بالکل آپ آپٹمسٹک نہیں، ہم آپٹمسٹک ہیں. ہم نے بالکل یہ میٹر جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اٹھایا ہوا ہے ہم نے، اور یہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہیلتھ منسٹر کے سائن میں نے خود دیکھے ہیں، لیکن وہ اپلیکیشن پھر بھی آگے فارورڈ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ بہت شکریہ آپ کا خالد چاچڑ صاحب اور سارہ گل صاحبہ. وقت ظاہر ہے موضوع ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور وقت چھوٹا پڑ جاتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے زحمت کی. جتنا بھی کور ہوا بہرحال وہ بھی میرا خیال ہے کہ ناظرین فیصلہ کریں گے کہ کتنی نئی باتیں تھیں اس میں. ساقی فاروقی کی نظم ہے مستانہ ہیجڑا، اس کا آخری بند مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے. نتھنے پھلا پھلا کے، انگلی نچا نچا کے، اس نے مزے میں آ کے ہنس کر کہا کہ سالو میں تو جنم جنم سے اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوبا ہوا پڑا ہوں، شاید ضمیر عالم کے تنگ مقبرے میں زندہ گڑا ہوا ہوں. ایک وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں.